أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں آپ ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی بہت عمدہ ہوگی۔ کافر لوگ انکار نبوت کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے کہ اگر خدا کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ وہ ایک بہانہ یہ بھی بنایا کرتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جب تک خود ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتے وحی لے کر آتے تھے ہمارے پاس بھی آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، خود فرشتے آ کر ہمیں سمجھائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں گے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بھی ہے کہ کفار نے کہا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی تو اللہ کو لے آ یا فرشتوں کو عیاناً ہمارے پاس لے آ۔ اس کی پوری تفسیر سورہ سبحان میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی ان کا یہی مطالبہ بیان ہوا ہے کہ یا تو ہمارے اوپر فرشتے اتریں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ بات اس لیے ان کے منہ سے نکلی کہ یہ اپنے تئیں بہت کچھ سمجھنے لگ گئے تھے اور ان کا غرور حد سے بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایمان لانے کی نیت نہ تھی، جیسا کہ فرمان ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یعنی اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور بھی تمام چیزیں ہم ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن اس وقت ان کے لیے ان کا دیکھنا کچھ اچھا نہ ہوگا۔ اس سے مراد سکرات موت کا وقت ہے، جبکہ فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کی اور جہنم کے آگ کی انہیں خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس جو خبیث اور ناپاک جسم میں تھا، گرم ہواؤں اور گرم پانی کی طرف اور گرم سایوں کی طرف چل۔ وہ نکلنے سے رکتی ہے اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ اس سے فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے کمروں پر مارتے ہیں
جیسے فرمان ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یعنی کہ کاش کہ تم ظالموں کو ان کی سکرات کے وقت دیکھتا جب کہ فرشتے انہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب چکھنے پڑیں گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ناحق الزامات تراشتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ مومنوں کا حال ان کے بالکل برعکس ہے، وہ اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں اور ابدی مسرتوں کی بشارتیں دیے جاتے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ ان جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا ہے، ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تم جو کچھ چاہو گے پاؤ گے اور جس چیز کی تمہیں خواہش کرو گے موجود ہو جائے گی، یہ تمہاری مہمانداری ہوگی بخشنے والے مہربان رب تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی تفسیر میں یہ سب حدیثیں مفصل بیان ہو چکی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مراد اس سے قیامت کے دن فرشتوں کا دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے دونوں موقعوں پر فرشتوں کا دیکھنا مراد ہو، اس میں ایک قول کی دوسرے قول سے منافات نہیں، کیونکہ دونوں موقعوں پر ہر نیک و بد فرشتوں کو دیکھیں گے، مومنوں کو رحمت اور رضوان کی خوشخبری کے ساتھ فرشتوں کا دیدار ہوگا اور کافروں کو لعنت و پھٹکار اور عذابوں کی خبروں کے ساتھ فرشتے اس وقت ان کافروں سے صاف کہہ دیں گے اب فلاح و بہبود تم پر حرام ہے۔ ہجر کے معنی لفظی روک ہیں، چنانچہ قاضی جب کسی کو اس کی مفلسی یا حماقت یا بچپن کی وجہ سے مال کے تصرف سے روک دے تو کہتے ہیں کہ حجر القاضی علی فلان، حتیم کو بھی حجر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ طواف کرنے والوں کو اپنے اندر طواف کرنے سے روک دیتا ہے بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ عقل کو بھی عربی میں حجر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، بس فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جو خوشخبریاں مومنوں کو اس وقت ملتی ہیں اس سے تم محروم ہو۔ یہ معنی تو اس بنا پر ہے کہ اس جملہ کو فرشتوں کا قول کہا جائے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مقولہ اس وقت کافروں کا ہوگا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ خدا کرے تم ہم سے آڑ میں رہو، تمہیں ہمارے پاس آنا نہ ملے۔ گو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دور کے معنی بالخصوص اس وقت کے جب ان کے خلاف وہ تفسیر جو ہم بیان کر چکے سلف سے مروی ہے۔ البتہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے ایک قول ایسا مروی ہے، لیکن انہی سے صراحت کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ یہ قول فرشتوں کا ہوگا، واللہ عالم۔ پھر قیامت کے دن اعمال کے حساب کے وقت ان کے اعمال غارت و کارت ہو جائیں گے، یہ جنہیں اپنی تجارت کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یا تو وہ خلوص والے نہ تھے یا سنت کے مطابق نہ تھے، اور جو عمل ان دونوں سے یا ان میں سے ایک چیز سے خالی ہو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اس لیے کافروں کے نیک اعمال بھی مردود ہیں۔ ہم نے ان کے اعمال کا ملاحظہ کیا اور ان کو مثل بکھرے ہوئے ذروں کے کر دیا کہ وہ سورج کی شعاعیں جو کسی سوراخ سے آ رہی ہوں ان میں نظر آتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پکڑنا چاہے تو ہاتھ نہیں لگتے، جس طرح پانی جو زمین پر بہا دیا جائے وہ پھر ہاتھ نہیں آ سکتا،
یا غبار جو ہاتھ نہیں لگ سکتا، یا درختوں کے پتوں کا چورا جو ہوا میں بکھر گیا ہو، یا راکھ اور خاک جو اڑتی پھرتی ہو، اسی طرح ان کے اعمال ہیں جو محض بیکار ہو گئے، ان کا کوئی ثواب ان کے ہاتھ نہیں لگے گا، اس لیے کہ یا تو ان میں خلوص نہ تھا، یا مطابقت شریعت نہ تھی، یا دونوں وصف نہ تھے۔ بس جب یہ عالم و عادل حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہوئے تو محض نکمے ثابت ہوئے، اس لیے اسے ردی اور ہاتھ نہ لگنے والی چیز سے تشبیہ دی گئی۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے جیسے تیز ہوا اڑا لے۔ انسان کی نیکیاں بعض بدیوں سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے صدقہ خیرات کہ وہ احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان عالی شان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بس ان کے اعمال میں سے آج یہ کسی عمل پر قادر نہیں۔ اور دوسری آیت میں ان کے اعمال کی مثال ریت کے ٹیلے سے دی گئی جو دور سے مثل دریا کی لہریں مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے لیکن پاس آتا ہے تو امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے مقابلہ میں جنتیوں کی بھی سن لو، کیونکہ یہ دونوں فریق برابر کے نہیں۔ جنتی تو بلند درجوں میں اعلیٰ بالا خانوں میں امن و امان اور راحت و آرام کے ساتھ عیش و عشرت میں ہوں گے، مقام اچھا، منظروں پسند، ہر راحت موجود، ہر دل خوشکن چیز سامنے، جگہ اچھی، مکان طیب، منزل مبارک، سونے بیٹھنے رہنے سہنے کا آرام، برخلاف اس کے کہ جہنمی کہ دوزخ کے نیچے کے طبقوں میں جکڑے بند، اوپر نیچے دائیں بائیں آگ، حسرت افسوس رنج و غم، پھکنا جلنا بے قراری جگر سوزی، مقام بد، منزل بری، منظر خوفناک، عذاب سخت۔ نیک لوگوں کے جن کے دل میں ایمان تھا اعمال مقبول ہوئے، جزائیں دی گئیں، بدلے ملے، جہنم سے بچے، جنت کے وارث و مالک بنے۔ پس یہ جو تمام برائیوں کو سمیٹے بیٹھے اور وہ جو ہر نیکی سے محروم رہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نیکیوں کی سعادت بیان فرما کر بدوں کی شقاوت پر تنبیہ کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی ساعت ایسی بھی ہوگی کہ جنتی اپنی حوروں کے ساتھ دن دوپہر کو آرام فرمائیں اور جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے دوپہر کو گھبرائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدھے دن میں بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، پس جنتیوں کو دوپہر کے سونے کا وقت جنت میں ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، یہ وہ وقت ہوگا جو یہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو 2 گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا، مچھلی کی کلیجی ان کے پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ دن آدھا ہو اس سے پہلے ہی پہلے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں قیلولہ کریں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور آیت ثم ان مرجعهم الى الجحیم بھی پڑھی۔ جنت میں جانے والے صرف ایک مرتبہ جناب باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، یہی آسانی سے حساب لینا ہے۔ پھر یہ جنت میں جا کر دوپہر کا آرام کریں گے، جیسا کہ فرمان خدا تعالی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔
یعنی جو شخص اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ اور منزل بہتر ہے۔ صفوان بن محرز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخصوں کو لایا جائے گا، ایک تو وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اسے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہ نکلے گی، پس اسے جہنم کے داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا جس نے ایک کمبل میں دنیا گزار دی تھی، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو یہ کہے گا خدایا میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصہ بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی بادشاہ تو مثل سوختہ کوئلے کے ہو گیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہو کس حال میں ہو، یہ کہے گا نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہو کیسی گزری ہے، یہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنی جگہ، پھر چلے جاؤ۔ سعید صواف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مومن پر تو قیامت کا دن ایسا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں، پس جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ والے ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کریں اور قرآن کریم کے علم سے آپ بھی بہرہ ہوں، فیض یاب ہوں، چونکہ ہر شخص کے پاس اتنا موقع میسر نہیں ہوتا کہ وہ بذات خود قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اور اگر کسی کے پاس موقع ہوتا بھی ہے تو وہ اس موبائل اور اس کی خباثتوں کے اندر ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اسے دوسری چیز یا دین اسلام کی تعلیم یا قرآن و سنت کی تعلیم پڑھنے، سوچنے، سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے بحمداللہ تعالی ہم نے آغاز کیا ہے کہ ہر روز 2-3 آیات 4 آیات کی تفاسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ خود بھی جو ہے سنیں، قرآن کریم کے آیات کے تراجم، ان کے مطالب اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے ایک سب سے عظیم بات یہ کی ہے کہ اس میں ہماری ذاتی کوئی رائے نہیں ہوگی۔ جو قرآن کریم کی آیات اور ان کی جو تفاسیر ہوگی وہ معتبر تفسیر ابن کثیر ہی کے تعلق سے ہوگی، اور مفسرین کے اقوال اور دیگر چیزیں یا میں اپنی طرف سے کوئی تقریر شروع کر دوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ من و عن آپ تفسیر ابن کثیر کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو خود بھی سنیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان تک بھی قرآن کریم کا یہ احکام پہنچے اور علم نور، علم الہی آپ کے قلوب کو منور کرے۔ اس لیے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دیگر احباب کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی قرآن کریم کے علوم سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔